السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں آپ لوگوں کو اپنے چینل برائٹنیس آف نالج پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے سیکنڈ ایئر کی سائیکولوجی کی بک، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر لیے ہیں وہ آپ لوگوں نے اگر سنے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں سنے تو اس سے پہلے جو لیکچر میں نے آپ لوگوں کو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں وہ لیکچر آپ لوگ پہلے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کر لیا تھا نوشنما بلیدگی اور نمو تک، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا بلیدگی، نوشنما اور پختگی میں کیا فرق ہے۔ ان تینوں میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ نوشنما کیا ہوتی ہے، بلیدگی کیا ہوتی ہے اور پختگی کیا ہوتی ہے۔ آج کے ٹاپک میں بھی یہی ہے۔ بلیدگی دیکھیں کہ بلیدگی کیا چیز ہے۔ بلیدگی سے مراد ہے اعضاء کا ایک خاص حد تک بڑھنا، ٹھیک ہے۔ بلیدگی ایک ایسا عمل ہے جو کہ اعضاء کا ایک خاص حد تک بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ اعضاء ہمارے جسمانی اعضاء جو ہیں یہ ایک خاص حد تک بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ بلیدگی کا عمل رک جاتا ہے۔ بلیدگی کا عمل تمام عمر جاری و ساری نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک اپنی مقررہ حد تک پہنچ کر پھر بلیدگی کا عمل جو ہے یہ رک جاتا ہے۔ مثلا سر کا سائز ہو گیا، یہ ایک اپنی حد تک مقررہ حد تک پہنچ کر رک جاتا ہے۔ ہڈیاں ہو گئی، عضلات اور قد وغیرہ میں اضافہ ایک خاص حد تک بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا ٹاپک ہے ہمارا پختگی۔ تو پختگی کیا ہے؟ پختگی جو ہے یہ بلیدگی پختگی کی بنیاد ہے، یعنی پختگی کے لیے بلیدگی ضروری ہے، کیونکہ اگر بلیدگی نہیں ہوگی، بلیدگی میں کیا ہوتا ہے کہ اعضاء جو ہے یہ ایک خاص حد تک بڑھتے ہیں، اور پختگی میں کیا ہوتا ہے اعضاء کا، عضلات کا جو ہے یہ پختہ ہوتا ہے، اس میں مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جسمانی اعضاء ہو گئے، جیسے ہمارے سر کا سائز ہو گیا، یہ جو بڑھتے ہیں یہ بلیدگی کا عمل ہے، یہ بلیدگی میں ہی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسے ہم نوشنما کا عمل بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو پختگی ہے یہ ہڈیاں وغیرہ ہو گئی، ہماری ٹانگیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہمارے بیٹھنے کے لیے، کیونکہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کا پختہ ہونا ضروری ہے، اس لیے یہ پختگی کے عمل میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا نوشنما۔ نوشنما کیا ہوتا ہے؟ نوشنما کا مطلب ہے بڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نوشنما جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہے جو کہ تمام عمر جاری و ساری رہتا ہے، حتیٰ کہ فرد اپنی زندگی کے تمام مراحل گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن نوشنما کا عمل جو ہے یہ صرف اور صرف موت پر ہی رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے جیسا کہ ایک بچہ ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد وہ فوراً ہی اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف نوشنما کی ہی بدولت ہوتا ہے کہ وہ جیسے جیسے اس کے اعضاء میں فرق آتا ہے، اعضاء جو ہے اس کے بڑھتے ہیں، ہڈیاں بڑھتی ہیں، ہڈیاں چوڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا قد بڑھتا ہے، تو یہ سب صرف اور صرف جو ہے یہ نوشنما کی ہی بدولت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ پورا ٹاپک پڑھ لینا ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ کریے گا، ہم آپ لوگوں کے کمنٹ کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میرے سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ہے بلیدگی اور نمو کے اصول۔ بلیدگی اور نمو کے اصول میں کیا ہے کہ یہ جو ہے بلیدگی اور نمو کے اصول ہے یہ ڈاکٹر انیتا ولفوک نے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 اصولوں پر انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے، جبکہ دیگر ماہرین جو ہیں انہوں نے باقی اصولوں کو بھی بلیدگی اور نمو کے عمل میں شامل کیا ہے۔ اب ان کے اصول جو ہیں یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ یہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے شرح نمو مختلف ہوتی ہے، شرح نمو قدر منظم ہوتی ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہے یہ ہمارا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا نوشنما کا عمل تدریجی اور پائیدار ہوتا ہے۔ پھر ہے نوشنما ایک مسلسل عمل ہے، طفولیت میں نموی عمل تیز ہوتا ہے، نوشنما کے تمام ادوار ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، نوشنما میں ورثے اور ماحول کا تعامل پایا جاتا ہے، نوشنما کے تمام ادوار اہم ہوتے ہیں، نموی مرحلے کی توقعات، ہر نموی دور میں تسکین کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، صنفی اختلافات، اور لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا انفرادی اختلافات، ٹھیک ہے۔ ایک ایک ٹاپک کر کے ہم ان پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا شرح نمو مختلف ہوتی ہے۔ یہ نوشنما کا پہلا اصول ہے جو کہ ڈاکٹر انیتا ولفوک نے پیش کیا تھا، یہ ان کے بیان کیے ہوئے اصول ہے۔ ضروری نہیں ہے جو بک پہ لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگ ویسا ہی یاد کریں، کیونکہ بک پہ جو لکھا ہوتا ہے ایز اٹ از آپ لوگوں کو کبھی بھی یاد نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ انسان کو بھول جاتا ہے، اس لیے انسان کو اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف کنسیپٹ دوں گی، اور آپ لوگوں نے اسی کنسیپٹ کے مطابق آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور پیپر بھی اسی طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شرح نمو مختلف ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے
کہ یہ سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ نوشنما کا پہلا اصول ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر فرد جو ہے نوشنما کی رفتار اس میں مختلف ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بچے جو ہے ان میں زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور ان کے عضلات جو ہے زیادہ جلدی پختہ ہو جاتے ہیں. وہ دوسرے بچوں کی نسبت جلدی چلنا، بھاگنا، دوڑنا اور بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. لیکن کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سست ہوتے ہیں. وہ ان بچوں کی نسبت جو کہ تیز بولتے ہیں، تیز چلتے ہیں یا پھر اپنی نوشنما کے مراحل میں تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی نسبت یہ کچھ ویک ہوتے ہیں. ان کا قد کاٹ بھی اتنا جو ہے نکل تو آتا ہے لیکن دیر سے نکلتا ہے، ان پہ کچھ ٹائم لگتا ہے. اور اگر ایک ہم مثال ہے کہ ایک جماعت کے ہی کچھ طلباء ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے جسمانی قد کاٹ کو دیکھیں تو کسی کا کچھ بڑا ہوگا اور کسی کا چھوٹا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی جو نوشنما ہے، ان کی ذہانت جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ یکساں نہیں ہوتی. اسی عمل کو ہم شرح نمو کے مختلف ہونے کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہمارا شرح نمو قدر منظم ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نوشنما کا جو عمل ہے وہ تمام نسل انسانی میں ایک ہی ترتیب سے ہی وقوع پذیر ہوتا ہے. جیسا کہ ایک بچہ لے لیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، شیر خواری کا بچہ جو کہ ماں پہ ڈپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے نہ تو وہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے. نوشنما کا جیسے جیسے عمل اس میں طاری ہوتا ہے اور جیسے جیسے وہ نوشنما کے مراحل میں سے گزرتا ہے ویسے ویسے اس کے اعضاء بھی بڑھتے ہیں. سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا چلنا، سب سے پہلے وہ چلنا سیکھتا ہے. وہ ایک لفظ بولتا ہے، 2 لفظ بولتا ہے، پھر ماما، بابا، امی، ابو، ٹھیک ہے، ایسے بولتا ہے. پھر بچے آہستہ آہستہ سر سنبھالنا شروع کرتے ہیں، پھر کمر سیدھی کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی تمام مراحل جو ہیں یہ گزرتے ہیں، نوشنما کے تمام مراحل میں سے گزرتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے یہاں تک کرنا ہے، اتنا ٹاپک کرنا ہے، باقی جو ہے چاہے آپ لوگ اسے اسکپ کر دیں. ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک جو ہے یہ ہمارا ہے نوشنما کا عمل تدریجی اور پائیدار ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ نوشنما کے جو تمام مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ ان میں تبدیلی آتی ہے. یہ ایک دن یا پھر چند راتوں یا چند دنوں کا کمال نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یہ جو عمل ہے یہ آہستہ آہستہ اور سلسلہ وار طے ہوتا ہے. کیونکہ نوشنما کا جو عمل ہے اس کی رفتار جو ہے وہ سست ہوتی ہے. اسی لیے فرد اپنی زندگی کے تمام جسمانی پختگی حاصل کرنے کے لیے ایک مرحلے سے گزر کر ہی دوسرے مراحل میں پہنچ سکتا ہے. تمام مراحل اسی طرح فرد اپنی زندگی کے طے کرتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا نوشنما ایک مسلسل عمل ہے. نوشنما جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں نہیں رکتا. یہ ایک ایسا عمل ہے، ٹھیک ہے. یہ نوشنما اور بلیدگی کو اس لیے مسلسل عمل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبل از ولادت شروع ہو جاتا ہے. نوشنما جو ہے یہ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوتی ہے ویسے ہی نوشنما کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ویسے ہی بلیدگی کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا عمل جو ہے یہ فرد کی موت تک ہی جاری رہتا ہے. اس موت سے پہلے فرد کا یہ عمل جو ہے یہ نہیں رکتا. نیکسٹ ٹاپک ہے طفولیت میں نموی عمل تیز ہوتا ہے. ہر شخص کی زندگی میں 2 ادوار ایسے ہوتے ہیں جن میں نمو کی رفتار تیز ہوتی ہے. نمو کہتے ہیں نوشنما کو. نوشنما جو ہے یہ بڑھنے کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلا دور جو ہوتا ہے یہ طفولیت کا ہوتا ہے جس میں فرد کے عضلات، اعصابی اور عضویاتی تبدیلیاں جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا دور ہوتا ہے یہ ہے بلوغت کا، اور اس میں نفسیاتی، وقوفی اور عضویاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ بے حد رفتار سے تیزی سے بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہے ہمارا نوشنما کے تمام پہلو ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں. مربوط کہتے ہیں جڑے رہنے کو. ٹھیک ہے. کیونکہ نوشنما کے ادوار میں کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہوتا، جو کہ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہوتا جن میں فرد کے کسی ایک اعضاء کی نوشنما ہو جائے اور دوسرے اعضاء کی بعد میں ہو. ٹھیک ہے. فرد کے نفسیاتی، سماجی، وقوفی اور گفتگو کی نوشنما بھی ایک ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. اور اگر فرد میں کسی وجہ سے فرد کے اندر نوشنما جو ہے یہ بھرپور طریقے سے نہ ہو سکے تو اس کے اثرات جو ہیں یہ فرد کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہے نوشنما میں ورثے اور ماحول کا تعامل پایا جاتا ہے. تعامل کہتے ہیں تعلقات کو. ٹھیک ہے. نوشنما کے جو مراحل ہیں، نوشنما کے لیے محض ورثہ کافی نہیں ہوتا بلکہ ماحول سے ورثے میں حاصل ہونے والی صلاحیتوں میں نکھار آتا ہے.
نوشنما کے عمل میں فرد کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اس بچے کو اپنے ماں باپ سے ورثے میں بھی ملتی ہیں، اور اگر اس فرد کو، اس بچے کو اگر وراثت میں کوئی نہ کوئی بیماری ہو تو اس بیماری کو ماحول جو ہے یہ بالکل بھی ختم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا نوشنما کے تمام ادوار اہم ہوتے ہیں۔ نوشنما کے جو ہر دور جو ہے نوشنما کا، اس کی ہر دور کی اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ایک دور میں فرد کی نوشنما مکمل یا بھرپور طریقے سے نہ ہو سکے تو فرد نوشنما کا یہ مراحل جو ہے یہ فرد اگلے دور میں پوری کرنے کی، اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر یہ کمی کسی بھی وجہ سے پوری نہ ہو سکے تو فرد نموئی بحران کا شکار ہوتا ہے۔ نموئی بحران جو ہوتا ہے اس میں فرد اگر کوئی کمی جو ہے جسمانی طور پر نوشنما اس میں نہ ہو سکے تو فرد اس سے بہت ہی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اگلا ہے ہمارا ٹاپک نموئی مرحلے کی توقعات۔ ہر نموئی دور کی توقعات مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، ماں باپ اسے اچھے کاموں پہ لگاتا ہے، کہ اگر بچے کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ اچھے کام کرے گا تو اسے انعام دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور اگر وہ کام الٹا کرے گا یا پھر کوئی برا کام کرے گا تو اس کو ڈانٹ پڑے گی اور اسے سزا بھی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا ہر نموئی دور میں تسکین کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ فرد کی بنیادی ضروریات میں تغیر نہیں آتا، کیونکہ بنیادی ضروریات کون سی ہوتی ہیں، جیسے کہ کھانا پینا ہو گیا، ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ ہے پانی اور ہوا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی ضروریات ہیں جن کے بغیر ہم بالکل بھی نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم کھانا نہ کھائیں 1-2 دن کے لیے، 2-3 دن کے لیے ہم گزارا کر سکتے ہیں، کھانے کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن پانی ایک ایسی چیز ہے، بنیادی ضروریات جو ہیں ان کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کی شدت جو ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب تک ہم ان کی ضرورت کو پوری نہیں کر دیتے تب تک ہماری جان کو سکون نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ لڑکپن جو ہوتا ہے اور بلوغت میں ان تبدیلیوں میں یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ واضح ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بلوغت کسے کہتے ہیں، یہ جوانی کو کہتے ہیں، جسے لڑکپن بھی ہوتا ہے، اسے ٹین ایج بھی کہتے ہیں، جو کہ 13 to 19 ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بنیادی ضروریات ہیں اس کی تسکین کے لیے فرد اپنی زندگی میں پوری زندگی بلکہ کوشش میں لگا رہتا ہے، صرف اور صرف ان بنیادی ضروریات کی خاطر ہی، کیونکہ ان بنیادی ضروریات کے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا ہے، اور نہ ہی ان میں تغیر آتا ہے، نہ ہی ان میں تبدیلی آتی ہے کہ ایک چیز کے بغیر ہم زندہ رہ سکیں۔ اگر ہم پانی نہ پئیں تو پانی کے بغیر کچھ ٹائم ہم پیاس سے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں آکسیجن نہ ملے، ہوا نہ ملے تو پھر بھی ہمارے لیے زندہ رہنا مشکل ہے۔ اس لیے یہ بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں یہ ہمارے لیے ایٹ اے ٹائم ہمیں ملنی ضروری ہوتی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا صنفی اختلافات۔ صنفی اختلافات میں کیا ہوتا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں میں جو صنفی اختلافات ہوتے ہیں یہ بہت ہی واضح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بلوغت میں اگر لڑکیوں میں دیکھا جائے تو ان میں نموئی عمل تیز ہوتا ہے لڑکوں کی نسبت، اور ان میں بلوغی جسمانی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں لڑکوں سے پہلے ہی پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے عمل کو صنفی اختلافات کی وجہ کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے اندر صنفی اختلاف ہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے اندر لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فرق نظر آتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگلا ٹاپک ہے ہمارا انفرادی اختلافات۔ انفرادی اختلافات میں کیا ہوتا ہے، یہ انفرادی اختلافات کو ہم ذاتی اختلافات کہتے ہیں، کیونکہ ہر ایک فرد کے اندر جو ہوتا ہے یہ نوشنما کا عمل الگ الگ ہوتا ہے، کسی میں تیز ہوتا ہے، کسی میں آہستہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی بچے کو دیکھیں، اگر اس کی بولنے کی رفتار جو ہوتی ہے، گفتگو کی رفتار جو ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے تو اس کی یقیناً جسمانی نمو جو ہوتی ہے وہ سست بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر اس کی گفتگو کی بولنے کی رفتار جو ہوتی ہے وہ اس کی تیز ہو تو اس کی گفتگو کی جو نوشنما ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں کہ اس کے جسمانی نمو بھی سست ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی بچے میں گفتگو کی نمو جو ہوتی ہے یہ تیز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی نمو میں بھی کوئی سستی یا کاہلی بھی نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تھا ہمارا آج کا ٹاپک انفرادی اختلافات تک۔ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا نوشنما کے پہلو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو اس لیکچر میں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔